بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ہوں ضیاء الرحمان اور آج شاہ صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں شاہ صاحب سے آن لائن سیشن کے لیے۔ اس میں آپ کے کل کے جو سوالات ہیں آج ان کا جواب شاہ صاحب سے سنیں گے۔ شاہ صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ میڈیا پہ کافی سارے لوگوں نے اس بارے میں گفتگو کی ہے کہ آن لائن جو نماز ہے، یہ نماز جو جماعت میں پہلے مسجد میں ادا کی جاتی تھی، اس کو آن لائن ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کسی علاقے کی اذان دے دی جائے یا یہ صدر ایوان سے اذان دے دی جائے اور لوگ اسی اذان کے مطابق اپنے گھروں پہ نماز ادا کر لیں۔ تو اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ ان کی بات درست ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یقیناً نماز جو ہے وہ ہر مومن پر فرض ہے، اور اس کا طریقہ اور اس کے اوقات جو ہے وہ بھی قرآن و سنت نے بیان کر دی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تمام شرائط اور اس کے حوالے سے جتنے مسائل احکام تھے وہ بھی بیان فرما دیے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک شخص اذان کہے اور پھر آگے تم میں سے جو قرآن پاک کا علم زیادہ رکھتا ہو یا اچھا پڑھتا ہو اس کو امام بنا دیا جائے، اور اگر قرأت قرآن میں سارے برابر ہوں تو پھر جس کو سنت کا علم زیادہ ہو وہ امام بنا دیا جائے۔ یہ مختلف شرائط احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں اور نماز کا طریقہ پوری طرح سمجھا دیا۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں یہ توقیفی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اجتہاد یا کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بندہ اجتہاد یا قیاس کر کے ایک عبادت پر دوسری عبادت شروع کر دے یا ایک طریقے پر قیاس کر کے دوسرا طریقہ کوئی نیا رائج کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں، دین میں تمام تر عبادات توقیفی ہیں اور اس پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے، اس میں کوئی دوسری رائے اور اختلاف والی بات ہی نہیں۔ یہ جو ہمارے ملک میں شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ وہاں صدر میں ایک امام مقرر کر دیا جائے اور وہی جماعت کروائے، اور غالباً میرے علم کے مطابق یہ جو معروف مذہبی سکالر ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، ان کی طرف سے یہ بات سننے اور میں آئی ہے۔ تو اس حوالے سے جو محترم غامدی صاحب ہیں ان کی شہرت اس حوالے سے انتہائی جو ہے وہ اس معاملے میں علماء سے ہٹ کر، امت سے ہٹ کر وہ تفردات کی اکثر قائل ہے، اور ان کے تفردات سے امت متفق نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے جو ہے وہ مرتد کی سزا کا جو شریعت میں ہے واضح حدیث ہے کہ جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، کسی نماز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں تشریف لائے تھے تو ایک مرتد کو سینہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا میں اس وقت تک سواری سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک اس پر وہ سزا لاگو نہ کی جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب تک قتل نہیں کیا گیا، مرتد پر شرعی حد نہیں قائم کی گئی، تو وہ گھوڑے سے اپنی سواری سے نیچے ہی نہیں اترے۔ تو امت کا اتفاق ہے کہ اسلام سے جو پھر جاتا ہے اس کی سزا شریعت میں قتل ہے۔ اس طرح شادی شدہ زانی کی سزا جو ہے رجم ہے، تو انہوں نے ان سزاؤں کا انکار کیا۔ اور بھی کئی مسائل میں وہ تفردات یا اس طرح سمجھیں کہ وہ قرآن پاک کو اپنی رائے کی روشنی میں یا اپنی لغت کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، جو کہ بالکل قرآن و سنت کے اور منہج محدثین کے خلاف۔ قرآن پاک کو جب بھی سمجھا جائے گا اور سمجھا گیا ہے آج تک، وہ حدیث کی روشنی میں ہی ہے۔ تو حدیث میں ایسی کوئی آج تک مثال نہیں ملتی، نہ قرآن پاک میں، نہ ائمہ کرام کے اقوال و اجتہادات میں کوئی ایسی بات موجود نہیں۔ اور ویسے بھی یہ خلاف عقل بھی ہے بات۔ مثلا میں آپ کو اس کو مثال دیتا ہوں، اگر اسلام آباد میں اذان کہہ دی جائے اور ایوان صدر میں ایک بندہ جماعت شروع کروا دے، تو کراچی میں ابھی تک سورج ہی غروب نہیں ہوگا مغرب کے وقت، بالکل ایسی۔ تو وہاں وہ نماز کب امام کون سے امام کے پیچھے پڑھیں گے؟ ایوان صدر میں جماعت ہو جائے گی اور ادھر تب تو سورج جا کے غروب ہوگا، اور پھر مزہ تو ماہ رمضان میں آگے رمضان آ رہا ہے، پھر اس میں اور مزہ آئے گا۔ سحری اور افطاری کے ہاں، سحری اور افطاری کے مسائل ہوں گے۔ اسلام آباد میں افطاری ہو جائے گی اور جماعت ہو جائے گی، اور جماعت کراچی والے پڑھ کے تو پھر جا کے افطاری کریں گے۔ تو
تو یہ بات جو ہے یہ بالکل عقل کی بھی خلاف. اسی طرح پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بعد میں جب یہ مان لیا جائے تو ایک نیا شویہ چھوڑ دیا جائے کہ نہیں بیت اللہ کے اندر جو ہے بیت اللہ کے اندر ایک امام جو ہے وہ امامت کروا دے اور باقی پوری دنیا اس کے پیچھے پڑھ لے. تو وہ بھی آن لائن پڑھا جا سکتا ہے پھر تو وہاں نہ اوقات ملتے ہیں نہ مطلع ملتا ہے. یعنی پشاور کا مطلع اور ہے, کراچی کا مطلع اور ہے, تو ہمارا اور کراچی کا آدھے گھنٹے کا یا 25 منٹ کا فرق ہے, اسلام آباد اور ہمارا بھی فرق ہے, تو لاہور اور پشاور کا بھی فرق ہے. تو اس طرح کیسے ممکن ہے کہ نماز کے جو ہے وہ ایک وقت میں ایوان صدر میں پڑھ دی جائے؟ تو شریعت نے ایسی کوئی مثال آج تک موجود نہیں ہے, اور یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ جماعتیں بھی قائم رہیں گی اور مساجد بھی قائم رہیں گی, اور ایسے اجتہادات سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور جاوید غامدی صاحب ان معاملات میں دین سے یا امت کے جو ہے وہ منہج سے, جو علماء حق کا منہج ہے, اسے ہٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے.